حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمیوں کا ذکر ہوا، اور وہ دو آدمی کون تھے کہ عالم اور ایک عابد کے. کہ عالم کون ہوتا ہے؟ جو قرآن پاک کو سمجھ کے اس کا علم حاصل کرتا ہے، اور عابد کون ہوتا ہے؟ جو سارا وقت عبادت کرتا رہتا ہے. تو ان دونوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہو رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عالم کو عابد پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے مجھے تم میں سے کسی عام آدمی پر فضیلت حاصل ہے. دیکھیں کہ عابد، اللہ کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، کہاں ایک عام آدمی کی. تو جو قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، اس کا علم حاصل کرتے ہیں، جو عالم ہیں، ان کی فضیلت ایک عام آدمی پر جو کہ تسبیح پڑھتا رہے گا. یا عام آدمی مینس کہ جو عابد ہے نا، یا تو عابد کا لفظ استعمال کیا کہ وہ راتوں کو بھی جاگتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ پڑھتا نہیں ہے، وہ عبادت کرتا ہے لیکن اس کو پتہ نہیں کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے. ہم میں سے آپ ذرا غور کیجئے کہ ہم میں سے زیادہ تر تعداد ایسے ہے کہ ہم سارا وقت پڑھتے رہیں گے، نمازیں پڑھتے ہیں، وظیفے بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. اور اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت میری امت کے عام آدمی پر. اور پھر ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دینے والوں کو اپنی رحمت سے نوازتا ہے، اور فرشتے ان پر اپنی رحمت کی دعائیں کرتے ہیں. نیز زمین و آسمان کی ساری مخلوق اپنے بلوں میں یہاں تک کہ چونٹیاں اور پانی کے اندر مچھلیاں تک ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتی ہیں. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. اور ایک اور بہت خوبصورت حدیث تھی کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ صفا میں بیٹھے تھے، وہ جہاں پہ صحابہ تعلیم لیتے تھے نا، سیکھتے تھے، تو وہاں پہ بیٹھے تھے. اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا تو میں سے کون شخص یہ چاہتا ہے کہ روزانہ صبح بدخان اور عقیق، یہ دو مدینہ کے بازاروں کا نام ہے، کہ مدینہ منورہ کے دو بازاروں میں جائے اور وہاں سے اونچی کوہان والی دو اونٹنیاں بلا قیمت، مطلب فری میں ان کو مل جائیں، اور کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو اور نہ کوئی ایسے، تو ان کو وہاں سے اور قطع رحمی کے بغیر وہ ان کو لے آئے. ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو ہم سبھی چاہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا تو پھر مسجد میں جاؤ اور کسی کو قرآن مجید کی 2 آیتیں سکھاؤ یا پھر خود ہی پڑھ لو. دونوں چیزیں، اگر سکھاؤ یا پھر خود پڑھ لو تو اس کو 2 اونٹنیوں سے بہتر ثواب ملے گا. اور اگر 3 آیات پڑھے تو 3 اونٹنیوں سے، 4 پڑھے تو 4 اونٹنیوں سے، اور اسی طرح جتنی آیات ہوں گی اتنی اونٹنیوں سے بہتر ثواب ملے گا. کیونکہ یہ اونٹنیاں بڑی مہنگی اور بڑی نایاب ہوتی تھی. تو اس کی اگزامپل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہاں پہ دی، اور اس کو مسلم نے روایت کیا ہے الحمدللہ. اور اتنا جب ایسی حدیث ہم پڑھتے ہیں تو اتنا اچھا لگتا ہے، پھر اور بھی شوق آتا ہے کہ یا رب العالمین ہمیں قرآن کا علم حاصل کرنے والا بنا دے. اور ابھی جو ہم نے اس دفعہ یہی کوشش کی ہے کہ ہم اردو میں قرآن کیوں پڑھ رہے ہیں، کہ ہم اس کی سمجھ آئے کہ ہمارا رب آخر ہم سے کہتا کیا ہے، اس کے خط میں ہمارے لیے کیا لکھا ہوا ہے. رائٹ، تو چلیے شروع کرتے ہیں. الحمدللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑے مہربان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو نہایت رحم کرنے والا اور مہربان ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. تو پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکتیں دے رکھی ہیں. اب یہاں پہ یہ جو اسراء اور معراج کا واقعہ ہے، اس کا پہلا حصہ یہاں پہ بیان ہوتا ہے کہ جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات کس طرح سے مسجد حرام سے مسجد اقصی یعنی فلسطین میں لے گیا، اور بیت المقدس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے پھر وہاں پہ جا کے جتنے انبیاء تھے ان کی امامت کرائی تھی. اس لیے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو شرف بخشا تھا، اس لیے ہم ان کو امام جو ہے وہ مرسلین کا کہتے ہیں، کہ تمام جو جتنے بھی رسول ہیں ان کے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کے وہ امام ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جس کے آس پاس ہم نے برکت رکھی تھی، اور اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے نمونے دکھائیں. کون سی قدرت کے نمونے دکھائیں؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پہ جب اللہ ان کو لے کے جاتے ہیں آسمان دنیا پہ، وہاں پہ پھر جا کے کس طرح سے وہ نبیوں کے ساتھ ان کی وہاں پہ ملاقات ہوتی ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ان کو وہاں پہ انعامات دیے، ہماری نمازیں جو ہم پڑھتے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان دنیا پہ عطا کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اس کے اور بھی جنت و دوزخ کے جو نمونے دکھائے تھے. تو اسی کی بات ہے یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے. ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنا دیا کہ تم میرے سوا کسی کو اپنا کارساز نہ بنانا. اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا،
नूह हमारा बड़ा शुक्रगुजार बंदा था। अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान पाक में नूह अलैहिस्सलाम को हमेशा शुक्रगुजार बंदों में शामिल करते हैं। हमने बनी इसराइल के लिए इनकी किताब में साफ फैसला कर दिया था कि तुम जमीन में दोबारा फसाद बर्पा करोगे और तुम बड़ी जबरदस्त ज्यादतियां करोगे। इन दोनों वादों में से पहले के आते ही हमने तुम्हारे मुकाबले में अपने बंदे भेज दिए जो बड़े ही लड़ाके थे, बस वो तुम्हारे घरों के अंदर फैल गए और अल्लाह का वादा तो पूरा होना था। ये क्यों अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस तरह से किया था? क्योंकि इन्होंने अंबिया को कत्ल किया था, तो इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनकी सजा के तौर पे ये किया था। फिर हमने इन पर तुम्हारा गलबा देकर तुम्हारे दिन फेर दिए। फिर उन्होंने तौबा की। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि फिर उनको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने गलबा दिया और उनके दिन फेर दिए और माल और औलाद से तुम्हारी मदद की और तुम्हें बड़े जत्थे वाला बना दिया। अगर तुमने अच्छे काम किए तो खुद अपने ही फायदे के लिए, और अगर तुमने बुराइयां की तो वो भी तुम्हारे लिए है। फिर जब तुम दूसरे वादे का वक्त आया तो हमने दूसरे बंदों को भेज दिया ताकि वो तुम्हारे चेहरे बिगाड़ दें और पहली दफा की तरह फिर इसी मस्जिद यानी बैतुल मक़दिस में घुस जाएं और जिस चीज पर काबू पाए उसे तोड़ फोड़ दे। देखिए, इन पर पहले बुख्त नसर ने हमला किया था और फिर उसके बाद टीटस ने हमला किया था, और 37वीं ईस्वी में इनके साथ जो कुछ हुआ, फिर इतना इनके साथ जुल्म हुआ जिसकी खदी, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि ये इनके अपने अमाल की वजह से, कि पहले जब उनके साथ हुआ था तो फिर उन्होंने तौबा की और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनको माफ कर दिया, फिर इनकी खुशहाली आ गई। लेकिन फिर उन्होंने ज्यादती की तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको वो दिन दिखाए। उम्मीद है कि तुम्हारा रब तुम पर रहम करे। हाँ, अगर तुम फिर भी वही करने लगो तो हम भी दोबारा ऐसा ही करेंगे, और हमने मुनकरों को कैद खाना जहन्नम बना रखा है। यकीनन ये कुरान वो रास्ता दिखाता है जो बहुत ही सीधा है, और ईमान वालों को जो नेक अमाल करते हैं इस बात की खुशखबरी देता है कि उनके लिए बड़े अजर हैं। और ये कि जो लोग आखिरत पर यकीन नहीं रखते इनके लिए हमने दर्दनाक अजाब तैयार रखा है। अब आखिरत पे हम बार बार पढ़ते हैं ना कि आखिरत पे यकीन नहीं रखते, तो आखिरत पे क्या मतलब? हम तो कहते हैं कि हम यकीन रखते हैं आखिरत पे, लेकिन आप ये देखिए क्या हमारा यकीन है? हमें ये पता है कि झूठ की सजा क्या है, हमें ये पता है चुगली की सजा क्या है, हमें ये पता है कि नमाज छोड़ने की सजा क्या है, तो यकीन फिर कैसा हुआ ना? तो हमारा यकीन है लेकिन हमारे दिल से हमें यकीन नहीं है। वरना अगर हमें दिल से क़यामत के दिन का यकीन हो तो हम तो जैसे कहते हैं ना कि कदम भी फूंक फूंक के उठाता है बंदा, तो उस तरह से हाल हो जाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि और इंसान बुराई की दुआएं मांगने लगता है, बिल्कुल उसकी अपनी भलाई की दुआओं की तरह। इंसान है ही बड़ा जालिम। तो यहाँ पे ये बात हो रही है कि जैसे कभी होता है ना किसी पे गुस्सा आता है, इवन कभी कोई बात होती है तो बंदा उनको कहता है तुम्हारा सत्यानाश तुमने ये कर दिया, ऐसी जैसे बात होती है। कभी ऐसा होता है कि कबूलियत की घड़ी होती है, इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि बात सोच के मुंह से निकालो। कि आगे कहते हैं हमने रात को और दिन को अपनी कुदरत की निशानियां बनाई हैं। रात की निशानी को तो हमने बेनूर कर दिया और दिन की निशानी को रोशन बना दिया ताकि तुम अपने रब का फजल तलाश करो। अब फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं और इसलिए भी कि बरसों का शुमार और हिसाब मालूम कर सको, और हर चीज को हमने खूब तफसील से बयान कर दिया। और आगे ये गौर कीजिए इस आयत पे कि हमने हर इंसान को बुराई और उसकी भलाई को उसके गले में लटका दिया है, जैसे हमारा नामा अमाल होता है ना। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं और बरोज़ क़यामत हम इसके सामने इसका नामा अमाल निकाल लाएंगे। एक जैसे ऐसे नहीं लगता कि कोई चिप सी जैसे गर्दन पे लगी हुई है, जैसे देखिए आप कंप्यूटर एक क्लिक करते हैं तो सारा डेटा निकल आता है, तो इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि हर एक की बुराइयां और भलाइयां जो करते हैं उसके गले पे लटका दिए, और क़यामत के दिन उसका नामा अमाल निकाल लेंगे जिसे वो अपने ऊपर खुद अपने खुला हुआ देखेगा। लो, और कहा जाएगा कि ले खुद ही अपनी किताब खुद पढ़ ले, आज तो तू आप ही अपना हिसाब लेने के लिए काफी है। जो राह रास्त हासिल कर ले वो खुद अपने ही भले के लिए करेगा, और जो भटक जाए उसका बोझ उसी के ऊपर है। कोई बोझ वाला किसी और का बोझ अपने ऊपर नहीं ला देगा, और हमारी सुन्नत नहीं कि हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजने के बाद और अजाब नाजिल करें। कि मतलब जिस भी कौम पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि हमने अजाब नाजिल किया, तो हमारी ये सुन्नत नहीं है कि वहां पे हम पैगाम दिए बगैर अजाब नाजिल कर दें। वहां पे बाकायदा पहले रसूल जाते हैं, अपना पैगाम वो अल्लाह सुब्हानहू तआला का देते हैं, और अगर नहीं मानते और वो इसी तरह से इनकार करते रहते हैं तो तब अल्लाह का अजाब आता है। और जब हम किसी बस्ती की हलाकत का इरादा कर लेते हैं तो वहां के खुशहाल लोगों को कुछ हुक्म देते हैं। अब देखिए किनको हुक्म मिल रहा है? जो खुशहाल है, क्योंकि वो दिल से वैसे ही खराबी कर रहे थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं उनको पता है कि खुशहाल लोग और ऐसे ट्रेंड सेटर होते हैं ना, वो बुराई करेंगे तो पीछे भी सारे लग जाएंगे। ये इसलिए कि उन्होंने जो जुल्म अपनी जानों पे किए, ये उसकी सजा होती है कि वो उस बस्ती में खुली नाफरमानी करने लगते हैं, तो उन पर अजाब की बात साबित हो जाती है, फिर हम उन्हें तबाह बर्बाद ही कर देते हैं। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि हमने नूह अलैहिस्सलाम के बाद भी बहुत सी कौमों की हलाकतें की, और तेरा रब अपने बंदों के गुनाहों से काफी खबरदार है।
خوب جاننے والا ہے. جس کا ارادہ صرف اس جلد والی دنیا میں فائدہ اٹھانے کا ہو، اسے ہم یہاں جس قدر بھی وہ چاہتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم اس کو دے دیتے ہیں، لیکن بالآخر اس کے لیے ہم نے جہنم مقرر کر دی جہاں وہ برے حال سے دھتکارا ہوا داخل ہوگا. کہ جس کو دنیا چاہیے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں میں بھر بھر کے دوں گا دنیا، لیکن پھر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. اور جس کا ارادہ آخرت کا ہو اور جیسی کوشش اس کے لیے ہونی چاہیے وہ کرتا ہو، آخرت کا ارادہ ہو، اور ایسا نہیں کہ ارادہ ہے ہاں ہمیں یقین ہے اور کرے وہ دوسرا کام. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر کوشش بھی ویسے ہی ہو جو وہ کرتا ہو اور وہ ایمان والا بھی ہو. بس یہی لوگ ہیں جن کی کوششوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری قدردانی کرے گا. ہر ایک کو ہم بہم پہنچائے جاتے ہیں، انہیں بھی اور انہیں بھی. مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جو ایمان والے ان کو بھی دیتے ہیں، جو ایمان نہیں لاتے ان کو بھی دیتے ہیں. تیرے پروردگار کے انعام میں سے تیرے پروردگار کی بخشش رکی ہوئی نہیں ہے. دیکھ لے کہ ان میں ایک کو ایک پر ہم نے کس طرح فضیلت دے رکھی ہے. اور آخرت و درجوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں آخرت کے درجوں میں وہ ان کو بڑھا دے گا جو نیک لوگ ہیں، اور اپنی فضیلت سے ان کو اور بھی عطا کرے گا. اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہ ٹھہراؤ کہ آخر تو برے حال ہو کر اللہ کے پاس جاؤ گے. اور تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا. اگر تیری موجودگی میں ان میں سے کسی ایک کو بھی پاؤ، دونوں کو بڑھاپے میں سے کسی ایک کو پاؤ، تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا، نہ انہیں ڈانٹنا ڈپٹنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام سے رہنا، اور عاجزی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے تواضع کے بازو پست رکھنا، اور دعا کہتے رہنا کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے اللہ میرے والدین پہ ایسے رحم کر جیسے بچپن پہ انہوں نے میری پرورش کی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے تمہارا رب بخوبی جانتا ہے. اگر تم نیک ہو تو وہ رجوع کرنے والا ہے اور تمہیں بخشنے والا ہے. اور رشتہ داروں کا اور مسکینوں اور مسافروں کا حق ادا کرتے رہو، اور اسراف اور بیجا خرچ سے بچتے رہو. دیکھیں یہاں پہ اسراف جو ہے اور بیجا خرچ ہے، ذرا اپنی اللہ اکبر کلازٹ میں جا کے دیکھیے گا. آج اپنے کپڑوں کو دیکھیں، اپنے جوتوں کو دیکھیں، اپنے پرسز کو دیکھیں، اور پھر اس آیت کو دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور اسراف اور بیجا خرچ سے بچو. اور اس سے بچنا، بیجا خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے. اور اگر تجھے اس سے منہ پھیر لینا پڑے اپنے رب کی اس رحمت کی جستجو میں جس کی تو امید رکھتا ہے، تو بھی تجھے چاہیے کہ عمدگی اور نرمی سے ان کو سمجھا. کہ اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی پہ بہت غصہ آتا ہے اور لگتا ہے کہ یہ تو سن ہی نہیں رہا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نرمی سے ان کو سمجھاؤ. اپنے ہاتھ اپنی گردن سے باندھو نہ. کہ مطلب کئی دفعہ ہوتا ہے کہ خرچتے وقت کنجوسی کرتے ہیں نا، تو اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ گردن سے اپنے ہاتھ باندھ دیتے ہیں. کہ اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھ، اور نہ اپنے بالکل ہی اسے کھول دے کہ پھر ملامت کیا ہوا اور درماندہ بیٹھ جائے. کہ مطلب ایسا بھی نہیں کہ جو گھر کے خرچے ہیں وہ بھی تیرے پاس نہ رہے ہو تو سارا خرچ کر دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا. اللہ یہی چاہتا ہے کہ جو حق ہے اس کے حق والوں کو پہنچا دیا جائے. یقیناً تیرا رب جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دے. یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر اور خوب دیکھنے والا ہے. دیکھیے اگر اس ایک بات کا یقین ہو جائے نا کہ روزی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، تو میرا خیال ہے کہ دنیا میں ساری مشکلیں ختم ہو جائیں. اور مفلسی کے خوف سے اپنی اولاد کو نہ مار ڈالو. ان کو اور تم کو ہم ہی روزی دیتے ہیں، یقیناً ان کا قتل کرنا کبیرہ گناہ میں ہے. اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ جو ابارشن کرواتے ہیں وہ کون سے گناہ میں آئے گا. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کبیرہ گناہ میں ہے. خبردار زنا کے قریب بھی نہ پھٹکنا، کیونکہ وہ بڑی بے حیائی کی بات ہے اور بہت ہی بری راہ ہے. اور کسی جان کو جس کو مارنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام کر دیا، ہرگز نہ حق قتل نہ کرنا. اور جو شخص مظلوم ہونے کی صورت میں مار ڈالا جائے، ہم نے اس کے وارث کو طاقت دے رکھی ہے، بس اسے چاہیے کہ مار ڈالنے میں زیادتی نہ کرے. بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ مددگار ہے. اور یتیموں کے مال کے قریب بھی مت جاؤ، وجہ اس طریقے کے کہ جو بہت ہی بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی بلوغت کو پہنچ جائیں. اور وعدہ پورا کرو، کیونکہ قول و قرار سے باز پرس ہونے والی ہے. اور جب ناپنے لگو تو بھرپور پیمانے سے ناپو اور سیدھے ترازو سے ناپا کرو، یہی بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے یہ اچھا ہے. اور اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ادب سکھاتے ہیں کہ جس بات کی تجھے خبر ہی نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑو. یہ تو میرا خیال ہے کہ ہم سب کو اچھے سے سمجھ آنا چاہیے کہ جس بات کے پیچھے تمہیں خبر نہیں اس کے پیچھے نہ پڑو. کیونکہ دیکھیں کتنے ڈر والی بات ہے کہ کان اور آنکھ اور دل، ان میں سے ہر ایک سے سوال پوچھا جائے گا قیامت کے دن. آنکھیں جواب دیں گی، ہاتھ جواب دیں گے، کان جواب دیں گے. تو اس لیے زیادہ باتوں کے پیچھے نہ پڑا کرو اور زمین میں اکڑ اکڑ کر نہ چلو.
क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला को तकब्बर पसंद नहीं है कि ना चल कि जमीन को तो तू फाड़ नहीं सकता और ना ही लंबाई से पहाड़ों के ऊपर चढ़ सकता है। इन सब कामों की बुराई तेरे रब के नजदीक सख्त नापसंद है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं ये वही है जो तेरी जानिब अल्लाह सुब्हानहू तआला हिकमत से उतारा है, और अल्लाह के साथ किसी और को शरीक मत कर कि मलामत खोर और रांदा हुआ होकर दोज़ख में चला जाए। क्या बेटों के लिए तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तुम्हें छांट लिया है। अब यहाँ पे क्या कहते थे कुफारे मक्का कि वो अपने लिए तो कहते थे कि ये हमारे और अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए वो बेटियां, जैसे फरिश्ते कहते थे कि अल्लाह की बेटी हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे वही कहते हैं कि क्या बेटों के लिए तो अल्लाह ने तुम्हें छांट लिया और खुद अपने लिए फरिश्तों को बेटियां बना लिया। बेशक तुम बहुत बुरा बोलते हो। हमने तो इस कुरान में तरह तरह बयान फरमा दिया कि लोग समझ जाए, लेकिन इससे इन्होंने नफरत ही की। कह दीजिए कि अगर अल्लाह के साथ और माबूद भी होते जैसा कि ये लोग कहते हैं तो जरूर वो अब तक मालिक के अर्श की जानिब राह ढूंढ लेते। मीन्स के अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास वो पहुंच के अपने हाथ में वो इख्तियार रख लेते। जो कुछ ये कहते हैं इससे वो पाक और बालातर है, बहुत दूर और बहुत बुलंद है। सातों आसमान और जमीन और जो भी इसमें है सब इसकी तस्बीह कर रहे हैं। कितनी खूबसूरत आयत है ना। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जमीनों आसमान में जितनी भी मखलूक है, अब सूरज, चांद, सितारे, हवा, अब देखिए जमीन में मट्टी है, रेत है, फल है, दरख्त है, पत्ते हैं, एक एक चीज आप जरा देखिए कायनात जमीन में और आसमान के दरमियान क्या है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो सब अल्लाह सुब्हानहू तआला की तस्बीह कर रहे हैं। ऐसी कोई चीज नहीं जो उसकी पाकीज़गी और उसकी तारीफ बयान ना कर सके। हाँ, ये सही है कि तुम इसकी तस्बीह समझ नहीं सकते, वो बड़ा बुर्दबाद और बख्शने वाला है। तो जब कुरान पढ़ा जाता है हम तेरे और इन लोगों के दरमियान जो आखिरत पर यकीन नहीं रखते एक हजाब पैदा कर देते हैं, और इनके दिलों पर हमने पर्दे डाल दिए हैं कि वो इसे समझे, और इनके कानों पर बोझ है कि जब तू अल्लाह सुब्हानहू तआला का जिक्र इनके सामने करता है तो वो इससे रूगर्दानी करके पीठ फेर के भाग जाते हैं। जिस घर से ये लोग इसे सुनते हैं इनकी नीयतों से हम खूब आगाह हैं। जब ये आपकी तरफ कान लगाए हुए होते हैं तब भी, और जब ये मशवरा करते हैं तब भी, जबकि ये जालिम है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं देखो तो सही ये आपके लिए क्या क्या मिसालें बयान करते हैं, बस वो बहक रहे हैं, अब तो वो राह पाने वाले नहीं। उन्होंने कहा कि क्या हम हड्डियां और मिट्टी होकर रेजा रेजा हो जाएंगे, तो क्या दोबारा से हमें उठाया जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि नबी इनको जवाब दीजिए कि चलो तुम पत्थर और लोहे के बन जाओ, या कुछ भी, या कोई और ऐसी खलकत जो तुम्हारे दिलों में बहुत ही सख्त मालूम हो। फिर भी ये पूछेंगे कि कौन है जो दोबारा हमारी जिंदगियां लौटाए। आप जवाब इनको दे दीजिए कि वही अल्लाह है जिसने तुम्हें पहली बार पैदा किया और वही तुम्हें दोबारा पैदा करेगा। इस पर वो अपने सर हला कर आपसे दरियाफ्त करेंगे कि अच्छा ये है, पर कब होगा। तो आप जवाब दीजिए कि क्या अजीब बात है कि ये क़यामत आ ही जाने वाली है। जिस दिन वो तुम्हें बुलाएगा तुम इसकी तारीफ करते हुए तामीली अरशाद करोगे और गुमान करोगे कि तुम्हारा रहना तो बहुत ही थोड़ा था। और मेरे बंदों से कह दीजिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, और गौर कीजिएगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं और मेरे बंदों से कह दीजिए कि वो बहुत ही अच्छी बात मुंह से निकाला करें। लिख लिया ना आपने कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि मेरे बंदों से कह दें कि हमेशा जब मुंह से कोई बात निकालते हैं तो अच्छी बात निकालें। क्योंकि देखिए वो कहते हैं ना कि तलवार का जख्म फिर भर जाता है, लेकिन जुबान का निकला हुआ जो लफ्ज होता है ना, जो जख्म लगता है, वो कभी जिंदगी भर नहीं भरता। तो इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे ये अदब सिखा दिया, क्योंकि शैतान आपस में फसाद डलवाता है। बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं तुम्हारा रब तुमसे बनिस्बत तुम्हारे बहुत ज्यादा जानने वाला है। वो तुमसे तुम्हें ज्यादा जानता है, और अगर चाहे तो तुम पर रहम कर दे, और अगर वो चाहे तो तुम्हें अजाब दे। हमने आपको इनके जिम्मेदार ठहरा कर नहीं भेजा। आसमान और जमीन में जो कुछ भी है आपका रब सबको बखूबी जानता है। हमने बास पैगंबरों को बास पर बतरी और बेहतरी दी है, और दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर अता की है। आप कह दीजिए कि अल्लाह के सिवा जिन्हें तुम माबूद समझते हो इन्हें पुकारो, लेकिन ना तो वो तुम्हारी कोई तकलीफ दूर कर सकते हैं और ना ही तुम्हारी किस्मतें बदल सकते हैं। जिन्हें ये लोग पुकारते हैं खुद वो अपने रब के तकर्रुब की जुस्तजू करते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे अहले अरब को ये कह रहे हैं कि जो लोग उनको पुकारते हैं वो तो खुद अपने लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला के आगे झुके हुए हैं कि इनमें से कौन ज्यादा नजदीक हो जाए, और खुद उसकी रहमत की उम्मीद रखते हैं, इसके अजाब से खौफ खाते हैं। बात असल में ये है कि तेरे रब का अजाब डरने वाली चीज है। जितनी भी बस्तियां हैं
ہم قیامت کے دن سے پہلے پہلے یا تو انہیں ہلاک کر دیں گے اور یا سخت سے سخت سزا دیں گے. یہ تو کتاب میں لکھا جا چکا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ لوگوں کے لیے کہ وہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے. پھر وہ توبہ کہتے ہیں، اللہ معاف کر دیتا ہے، پھر وہ نافرمانی کرتے ہیں. اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہمیں نشانات معجزات کے نازل کرنے سے روک صرف اسی وجہ سے ہے. کیونکہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ذکر کرتے ہیں نا معجزات کا، تو کہتے ہیں کہ جو لوگ معجزے مانگتے ہیں، پھر جب وہ معجزہ ظاہر ہو جاتا ہے اس کے بعد ان پہ عذاب آ جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنی آنکھ سے دیکھ لیتے ہیں. تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ معجزے کیوں روکے جا رہے ہیں؟ اس وجہ سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہمیں معجزات کے نازل کرنے سے روک صرف اسی کی ہے کہ اگلے لوگ انہیں جھٹلا چکے ہیں. ہم نے سمود کو بطور بصیرت کے اونٹنی دی تھی. اونٹنی ان کی وہی تھی نا کہ وہ مانگتے تھے کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ، تو جو اونٹنی تھی وہ معجزے کے طور پہ آئی تھی، تو انہوں نے اس پر ظلم کیا. ہم نے تو لوگوں کو دھمکانے کے لیے نشانیاں بھیج دی ہیں. اور یاد کرو جبکہ ہم نے آپ سے فرما دیا کہ آپ کے رب نے لوگوں کو گھیر لیا ہے. جو رویا یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آئی تھی نا، تو اس کے بارے میں تھا کہ آئینی رویت ہم نے آپ کو دکھائی تھی. مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکچولی وہ خواب میں تھے، جیسے وہ رات کا وقت تھا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ایکچولی ان کو وہ لے کے گئے تھے، تو آپ کو دکھائی تھی. وہ لوگوں کے لیے صاف آزمائش تھی. اور اسی طرح وہ درخت بھی جس سے قرآن میں اظہار نفرت کیا گیا، ہم انہیں ڈرا رہے ہیں لیکن یہ انہیں اور ان کی سرکشی میں ان کو اور بڑھا رہا ہے. جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا. اس نے کیا کہا کہ کیا میں اسے سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے بنایا؟ دیکھیں آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ ہم کتنی دفعہ پہلے پڑھ چکے نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار بتاتے ہیں کہ ابلیس نے کیا کیا تھا، تکبر ہی کیا تھا نا. تو تکبر کی بنا پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے اس کو نکال دیا تھا. تو اچھا دیکھ لے اسے. تو اب شیطان کی بات ہے کہ اچھا دیکھ لے اسے، تو نے جس کو مجھ پر بزرگی دی ہے، لیکن اگر مجھے بھی قیامت تک تو ڈھیل دے تو میں اس کی اولاد کو بجز بہت تھوڑے لوگوں کے اپنے بس میں کر لوں گا. دیکھیں شیطان نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کر کے آیا ہے کہ سوائے تھوڑے لوگوں کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس نے کہا کہ میں سب کو بہکا دوں گا. ارشاد ہوا کہ جا اب تو نے جو بھی کرنا ہے وہ کر، جو تیرے تابع داری کریں گے ہم اس کو جہنم میں پھینک دیں گے اور اس کا پورا پورا بدلہ دیں گے. ان میں سے تو جسے بھی اپنی آواز سے بہکا سکے لے اور اپنے سوار و پیادوں سے ان پہ چڑھ دو اور ان کے مال اور اولادوں میں سے اپنا حصہ لے لے اور انہیں جھوٹے وعدے دے لے. اور اسے جتنے بھی وعدے شیطان کے ہوتے ہیں سب کے سب سراسر فریب ہے. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی لیے کہتے ہیں کہ علم لینا ضروری ہے نا. اگر ہمیں پتا ہوگا تو ہم اپنے دشمن سے بچیں گے. ہمیں پتا ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا اس سے کہا تھا، اس کی کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات ہوئی تھی، تو ہم نے شیطان کے کون سے واروں سے بچنا ہے. لیکن دیکھیے پھر کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں لیکن میرے سچے بندوں پر تیرا کوئی قابو اور بس نہیں ہے. ہم جو مومن ہوتے ہیں نا وہ اللہ کا غرور ہوتے ہیں. اور الحمدللہ ہم امید کرتے ہیں کہ ہم سبھی مومن ہیں اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس قیامت کے دن جائیں گے تو ہم فخر سے کہہ سکیں گے کہ یا رب العالمین ہم شیطان کے قابو میں نہیں آئے، تیرے رب کار سازی کرنے والا کافی ہے. تمہارے پروردگار تو وہ ہے جو تمہارے لیے دریاؤں میں کشتیاں چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، وہ بڑے فضل والا ہے. اور سمندروں میں مصیبت پہنچتے ہی جنہیں تم پکارتے ہو سب گم ہو جاتے ہیں، صرف وہی اللہ باقی رہ جاتا ہے. پھر جب وہ تمہیں خشکی کی طرف بھیجتا ہے تو پھر تم منہ پھیر لیتے ہو. انسان بڑا ناشکرا ہے. تو کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ تمہیں خشکی کی طرف لے جا کر زمین کے اندر دھنسا دے یا پھر پتھروں کی آندھی بھیج دے؟ پھر تم اپنے کس نگہبان کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر تم کس کو پکارو گے؟ پھر تم اپنے لیے کسی نگہبان کو نہیں پا سکو گے. کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر تمہیں دوبارہ دریا کے سفر پر لے جائے اور تم پر تیز ہوائیں چلائے اور تمہارے کفر کے باعث تمہیں پھر ڈبو دے؟ پھر تم اپنے لیے کس کا دعویٰ کرو گے؟ یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا بات کی کہ تمہارے کفر کی وجہ سے ڈبو دے. یقیناً ہم نے اولاد آدم کو بڑی عزت دی اور انہیں خشکی اور تری کی سواریاں دی اور انہیں پاکیزہ چیزوں کی روزیاں دی اور اپنی بہت سی مخلوق پر انہیں فضیلت عطا کی. جس دن ہم ہر جماعت کو اور اس کے پیشوا سمیت بلائیں گے پھر ان کے بھی اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا تو وہ شوق سے اپنا نامہ اعمال پڑھنے لگیں گے اور دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں لوگوں میں شامل کر دے. اور جو کوئی اس جہان میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا اور راستے سے بھٹکا ہوا ہوگا. یہ لوگ آپ کو اس وحی سے جو ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے بہکانا چاہتے ہیں کہ آپ اس کے سوا کچھ اور ہمارے لیے گھڑ دیں، کہ کہتے تھے کہ یہ تو آیتیں بڑی مشکل ہیں، اس پہ عمل نہیں ہو رہا، آپ ہمارے لیے کوئی اور آیت لے آئے. تو تب تو آپ کو یہ لوگ اپنا ولی و دوست بنا لیں اگر آپ ان کی باتوں میں آ جائیں.
اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے. دیکھیں یہاں پہ کتنی بڑی بات سیکھنے کی ہے کہ ہم جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں نا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، تو وہ یہی ہے کہ یا رب العالمین آپ ہم کو ایسا بنا دیں. تو یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو بہت ممکن تھا کہ ان کی طرف قدرے مائل ہو ہی جاتے، اور پھر تو ہم بھی آپ کو دوہرا عذاب دنیا کا دیتے، اللہ اکبر، اور دوہرا ہی موت کا. پھر آپ کو اپنے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار نہ ملتا، اور یہ تو آپ کے قدم اس سرزمین سے اکھاڑنے ہی لگے تھے کہ آپ کو اس سے نکال لیں. پھر یہ بھی آپ کے بعد بہت ہی کم یہاں پہ ٹھہرتے. ایسا ہی دستور ان کا تھا جو آپ سے پہلے رسول ہم نے بھیجے تھے، اور آپ ہمارے دستور میں کبھی کوئی رد و بدل نہیں پائیں گے. نماز کو قائم کریں آفتاب کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک، اور فجر کا قرآن پڑھنا بھی یقیناً فجر کے وقت کا قرآن پڑھنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. دیکھیے قرآن، اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں بتا رہے ہیں کہ جب ہم فجر کے وقت میں جو نماز میں، کیونکہ نماز میں قرات یوزلی فجر کی لمبی ہوتی ہے، اور اگر اس وقت نہیں تو بعد میں بھی آپ جب قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. رات کے کچھ حصے میں تہجد کی نماز میں قرآن کی تلاوت کریں. یہ زیادتی آپ کے لیے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حکم تھا، اور آپ دیکھیے کہ جب ہم پڑھتے ہیں تو کتنا ثواب ملے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا خوش ہوں گے کہ عنقریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں کھڑا کر دے گا. اور دعا کیا کریں کہ اے میرے پروردگار، قل کہہ دیجئے ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اور آپ دعا کیا کیجئے کہ اے میرے پروردگار مجھے جہاں لے جا اچھی طرح لے جا، اور جہاں سے نکال اچھی طرح نکال، اور میرے لیے اپنے پاس سے غلبہ اور امداد مقرر کر. دیکھیے یہ دعا جو ہے جب بھی آپ کبھی کسی جگہ نہیں پہ جاتے ہیں، جیسے اگر فار ایگزامپل آپ ایک شہر سے دوسری شہر میں جاتے ہیں، یا آپ اپنی گاڑی سے نکلتے ہیں بازار میں جاتے ہیں، یا اپنی گاڑی سے نکل کے اپنے کام میں جاتے ہیں، تو ہمیشہ یہ دعا مانگا کریں کہ جس جگہ پہ جا رہی ہوں اس کو بھی مبارک کرنا، اور جب میں اس شہر سے نکلوں یا اس جواب سے نکلوں تو وہ بھی میرے لیے مبارک کرنا اور اس میں برکتیں نازل کرنا. آمین ثم آمین. بہت خوبصورت دعا ہے. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور اعلان کر دے کہ حق آ چکا اور ناحق نابود ہو گیا، یقیناً باطل تھا بھی نابود ہونے والا. یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں مومنوں کے لیے تو سراسر شفا اور رحمت ہے. دیکھیں مومنوں کے لیے ہے، ہاں ظالموں کو بجز نقصان کے اور کوئی زیادتی نہیں ہوتی ہے. اور انسان پر جب ہم اپنا انعام کرتے ہیں تو وہ منہ موڑ لیتا ہے اور کروٹ بدل دیتا ہے، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر مایوس ہو جاتا ہے. کہہ دیجئے کہ ہر شخص اپنے طریقے پر عامل ہے. جو پوری ہدایت کے راستے پر ہیں انہیں تمہارا رب بخوبی جاننے والا ہے. اب پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ جواب دے دیجئے کہ روح میرے رب کا حکم ہے، میرے رب کا امر ہے، اور تمہیں بہت کم علم ہے. اور اگر ہم چاہیں تو جو وحی آپ کی طرف ہم نے اتاری ہے سب ختم کر دیں، پھر آپ کو اس کے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار نہ ملے گا، ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی میسر نہ آ سکے گا سوائے آپ کے رب کی رحمت کے. یقیناً آپ پر اس کا بڑا فضل ہے. کہہ دیجئے اے نبی کہ اگر تمام انسان اور کل جنات مل کر اس قرآن کی مثل لانا چاہیں تو ان سب سے اس کے مثل لانا ناممکن ہے، گو وہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائے. ہم نے تو اس قرآن میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہر طرح کی مثالیں بیان کر دی، مگر اکثر لوگ اس سے انکار کرنے سے باز نہیں آتے. انہوں نے کہا کہ ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے اس وقت تک کہ ہم زمین میں کوئی چشمہ جاری کر ہوا نہ دیکھ لیں، یا خود آپ کے لیے کوئی باغ ہو کھجوروں کا، انگوروں کا، یا اس کے درمیان آپ بہت سی نہریں جاری ہوں، یا آپ آسمان کو ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں جیسا کہ آپ کا گمان ہے، یا آپ خود اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کھڑا کرے، یا آپ کو اپنے لیے کوئی سونے کا گھر ہی ہو. یا دیکھیں یہ ساری وہ دنیاوی چیزیں جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ اگر کوئی کسی کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، ایسی چیزیں ہیں تو وہ کوئی بڑا بندہ ہے. تو اب یہ ساری چیزیں کہہ رہے ہیں کہ آپ ان میں سے کوئی ایسا چیز کر کے دکھائیں تو ہم مانیں، کبھی آسمان پہ چڑھ جائیں. اور ہم کو تو آپ کے چڑھ جانے کا بھی اس وقت تک ہرگز یقین نہیں کریں گے جب تک کہ آپ ہم پر کوئی کتاب ہی نہ لے آئیں جسے ہم خود پڑھیں. آپ جواب دے دیجئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جواب سکھا رہے ہیں کہ اے نبی آپ ان کو جواب دے دیجئے کہ میرا پروردگار پاک ہے، میں تو صرف ایک انسان ہوں. غور کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں کہ ان کو جواب دے دیجئے کہ میں ایک انسان ہوں جو رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. لوگوں کے پاس ہدایت پہنچ چکنے کے بعد ایمان کے رکنے والی صرف یہی چیزیں رہیں کہ انہوں نے کہا کہ کیا اللہ نے ایک انسان کو رسول بنا دیا.
मीन्स कि उन्हें ये ही यकीन नहीं आता कि कोई इंसान रसूल हो सकता है, और बार बार एक ही बात कहते हैं कि फरिश्तों को क्यों नहीं भेजा। फरिश्ते नूर से बने हुए हैं ना, अगर फरिश्ते आते तो फिर तो हम ये कहते थे कि कुरान पे तो अमल करना इतना मुश्किल है, क्योंकि वो तो फरिश्ते थे ना जो अमल करते थे, तो हमारे लिए तो बड़ा मुश्किल है। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्हीं में से चुना था कि वो प्रैक्टिकली दिखाएं कि ये जो अल्लाह के अहकामात है इन पे अमल करना कितना आसान है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलता फिरता कुरान थे। इसीलिए मैं बार बार जो कहती हूँ ना कि हमें दुआ करनी चाहिए कि या रब्बल आलमीन हमें चलता फिरता कुरान बना दे। और उन्होंने दिखा दिया कि दुनिया में कामयाबी इसी से मिली। कितने लोग थे जो मक्का से आए थे हिजरत करके, आपके सामने है सारी हिस्ट्री, और किस तरह से पूरी दुनिया में फिर उन्होंने हुकूमत की थी। हजरत उमर के जमाने में आधी से ज्यादा दुनिया फतह हो गई थी। किस वजह से हुई थी? ये कोई बहुत डिग्रियां लिए हुए लोग थे? अल्लाह सुब्हानहू ताला ने कैसे उनको पाक और साफ किया था? क्योंकि वो होना चाहते थे। आगे अल्लाह सुब्हानहू ताला कहते हैं कि आप कह दें कि अगर जमीन में फरिश्ते चलते फिरते और रहते बसते तो हम भी इनके पास किसी आसमानी फरिश्ते को ही रसूल बनाकर भेजते। कह दीजिए कि मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह ताला का गवाह होना काफी है, और अपने परवरदिगार से खूब आगाह और बखूबी देखने वाला और मेरा परवरदिगार खूब जानने वाला है। अल्लाह जिसकी रहनुमाई करे तो वो हदायत याफ्ता है, और जिसे वो राह से भटका दे तो यकीनन अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उसका कोई मददगार नहीं होगा, और क़यामत के दिन वो ऊंधे मुंह गिरेगा और वो अंधा और गूंगा और बहरा होगा। इसका ठिकाना जहन्नम है। जब कभी वो बुझने लगेगी तो हम इसे और भड़का देंगे। अल्लाह अकबर, रब्बना ला तजअलना मिनहुम। ये सब हमारी आयतों से कुफर करने और इस कहने के बदले में है कि क्या हम जब हड्डियां और रेजा रेजा हो जाएंगे फिर हम दोबारा उठाए जाएंगे? क्या उन्होंने इस बात पर नजर नहीं की कि जिस अल्लाह ने आसमान और जमीन को पैदा किया और इन जैसों को जमीन और आसमान और इन जैसों की पैदाइश पर पूरा कुदरत रखता है, उसी ने इनके लिए एक ऐसा वक्त मुकर्रर कर रखा है जो शक व शुबा से यकसर खाली है। लेकिन जालिम लोग इससे इनकार करते हैं और वो नहीं मानते। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, नबी आप कह दीजिए कि अगर बिलफर्ज तुम मेरे रब की रहमतों के खजानों के मालिक बन जाते तो तुम इस वक्त भी इसके खर्च होने के खौफ से इसे रोके रखते कि इंसान बड़ा ही तंग दिल है। कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अगर तुम्हें खजाने अपने भी दे देता ना तो तुम एक पैनी भी उठा के किसी दूसरे को ना देते, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं तुम इतने तंग दिल हो। ये तो अल्लाह का हौसला है कि जो अल्लाह को नहीं मानता अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको भी दुनिया में अता करता है, बल्कि उनको तो ज्यादा ही कुछ अता करता है। हम देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि हमने मूसा को 9 मोजज़े बिल्कुल साफ साफ अता फरमाए। तो खुद ही बनी इसराइल से पूछ ले कि जब वो इनके पास पहुंचे तो फिरौन बोला कि ए मूसा मेरे ख्याल में तो तुझ पर जादू किया हुआ है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं मूसा ने जवाब दिया कि ये तो तुझे इल्म हो चुका कि आसमान और जमीन का परवरदिगार ही ने ये मुझसे दिखाए और समझाए और मेरे पर नाजिल किए हैं। ए फिरौन मैं तो समझ रहा हूँ कि तू यकीनन बर्बाद और हलाक किया गया है। आखिर फिरौन ने पुख्ता इरादा कर लिया कि उन्हें जमीन से ही उखेड़ दे, और हमने खुद उसे और उसके तमाम साथियों को गर्क कर दिया। इसके बाद हमने बनी इसराइल से फरमा दिया कि इस सरजमीन पर तुम रहो सहो, हाँ जब आखिरत का वादा आएगा तो हम सब को समेट कर वहां ले जाएंगे। और हमने इस कुरान को हक के साथ उतारा, और ये भी हक के साथ उतारा। हमने आपकी तरफ खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है। कुरान को हमने थोड़ा थोड़ा इसलिए उतारा कि आप इसे बमुल्लत लोगों को सुनाए, और हमने खुद भी इसे बतदरीज नाजिल किया है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, और कह दीजिए तुम इस पर ईमान लाओ या ना लाओ, जिन्हें इसके से पहले इल्म दिया गया है इनके पास तो जब भी इनकी तलावत की जाती है तो वो थोड़ियों के बल सजदे में गिर पड़ते हैं और कहते हैं कि हमारे रब पाक है, हमारा रब का वादा बिल्कुल सच्चा है और पूरा होने वाला है। वो अपनी थोड़ियों के बल रोते हुए सजदे में गिरते हैं, और ये कुरान उनकी आजिज़ी, खुशू और खुदू बढ़ा देता है। अब जरा देखिए, जब हम कुरान पढ़ते हैं हमारी ये हालत होती है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे अपने उन बंदों की जिक्र कर रहे हैं कि जो कुरान पढ़ते हैं तो उस वक्त उनका क्या हाल होता है, क्योंकि हमें समझ नहीं ना आती है। हम तो नाजरा कुरान पढ़ते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि हम क्या पढ़ रहे हैं। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि कह दीजिए कि अल्लाह को अल्लाह कहकर पुकारो या रहमान कहकर, जिस नाम से भी पुकारो तमाम नाम अच्छे उसी के हैं। ना तो तू अपनी नमाज को बहुत बुलंद आवाज से पढ़ और ना बिल्कुल पोशीदा, बल्कि इसको दरमियानी रास्ते से पढ़ा कर,
اور یہ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور جو نہ اولاد رکھتا ہے، نہ اس کی بادشاہت میں کسی کی شرکت اور سانجی ہے، اور نہ ہی وہ کمزور ہے کہ اسے کسی حمایتی کی ضرورت ہے، اور تو اس کی پوری پوری بڑائی بیان کرتا رہے۔ اللہ اکبر، کتنی خوبصورت صورتی اور اتنے سبق کے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس پہ عمل کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ اب ہم سورۃ کہف کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھے اب اس میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ سورۃ کہف کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ ہر جمعے کو پڑھنی چاہیے، اور یہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک نور ہی نور۔ نور کیا مطلب کہ اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رہنمائیاں ملتی ہیں بندے کو۔ اور جو 10 پہلی آیات یاد کر لیتا ہے اور 10 آخری کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر دجال کا فتنہ بھی آ گیا تو اس سے بھی محفوظ رہیں گے۔ اور انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا احکامات دیتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان کرنے شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر یہ قرآن اتارا اور اس میں کوئی کسر باقی نہ رکھی۔ قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ، اور بلکہ ہر طرح سے ٹھیک ٹھاک رکھا تاکہ اپنے پاس کی سخت سزا سے ہوشیار کر دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس لیے نازل کیا؟ تاکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جو سخت ترین سزا ہے اس سے ہوشیار کر دے، اور ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبریاں سنا دے، اور ان کے لیے بہترین بدلہ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور ان لوگوں کو بھی ڈرا دیجئے جو کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اولاد رکھتے ہیں، ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ در حقیقت نہ تو خود انہیں اس کا علم ہے اور نہ ہی ان کے باپ دادوں کو۔ یہ تہمت بڑی بری ہے جو یہ اپنے منہ سے نکالتے ہیں، اور یہ نیرا جھوٹ بکتے ہیں۔ بس اگر یہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لائے تو کیا آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے؟ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ روئے زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اسے زمین کی رونق کا باعث بنایا ہے، اور ہم انہیں آزمائے تاکہ ہم انہیں آزمائے کہ ان میں سے کون نیک عمل کرتا ہے۔ دیکھیں یہ آیت آپ انڈر لائن کیجئے اور اس کو سمجھے کہ دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھیں ہم بڑے بڑے گھر بناتے ہیں، اس میں ہم آباد رہتے ہیں، ہم دنیا میں کھیتی باڑی آپ دیکھیے کتنے خوبصورت پھول ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنائے، ستارے بنائے، اور سارا کچھ جو بھی اللہ نے بنایا اتنی خوبصورت دنیا بنائی۔ کیوں؟ تاکہ وہ آزمائے کہ کہیں ہم اس دنیا میں تو کھو نہیں جاتے، کہیں ہم اپنے گھروں کو بنانے میں، اس کو سجانے میں اپنی زندگیاں تو نہیں ضائع کر لیتے۔ تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتی کیونکہ وہ دیکھے کہ کون نیک عمل کرتا ہے، اس پر جو کچھ ہے ہم اسے ایک ہموار صاف زمین میں بدل ڈالیں گے کہ قیامت کے دن یہ ساری زمین جو ہے وہ بالکل چٹیل میدان کی طرح ہو جائے گی۔ کیا تو اپنے خیال میں غار اور قطبے والوں کو ہماری نشانیوں میں سے کوئی بہت عجیب نشانی سمجھتا ہے؟ اب یہاں پہ ایک قصہ بیان ہو رہا ہے جو کسی شہر میں کچھ بچے رہتے تھے، ینگ بچے تھے، جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر، توحید کی خاطر وہاں سے اپنے آپ کو بچا کے، اپنے ایمان کو بچا کے غار میں جا کے چھپ گئے تھے تاکہ ان کے ایمان کو لوگ اگر اس کو پکڑیں گے ان کے ساتھ زیادتی کریں گے، جیسے مکہ میں ہوا تھا کہ شروع میں لوگوں کو کیسے سخت سزا دی جاتی تھی۔ تو انہی بچوں کا یہاں پہ قصہ ہے جو ینگ بچے تھے کہ ان چند نوجوانوں نے جب غار میں پناہ لی تو دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہیابی اور آسانی پیدا کر دے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے بس ہم نے ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سال تک اسی طرح سے غار میں ان پر پردے ڈال دیے، پھر ہم نے انہیں اٹھا کھڑا کیا کہ کیا ہم یہ معلوم کر لیں کہ ان دونوں گروہوں میں سے اس انتہائی مدت کو جو انہوں نے گزاری ہے کس کو زیادہ یاد ہے۔ ہم ان کو صحیح واقعات تیرے سامنے بیان کرتے ہیں، یہ چند نوجوان اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی دی تھی، ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے تھے، جبکہ یہ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار تو وہی ہے جو آسمان کا پروردگار ہے۔ دیکھیں اپنی سوسائٹی میں یہ جو چند لوگ ایمان لائے تھے وہاں پہ انہوں نے ان کے سامنے اظہار بھی کر دیا کہ نہیں ہم تو بس اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، ناممکن ہے کہ ہم اس کے سوا کسی اور کو معبود بنائے، اگر ایسا کیا تو ہم تو نہایت غلط بات کہیں گے۔ یہ ہے ہماری قوم جس نے اس کے سوا اور معبود بنا لیے، ان کے خدائی کی یہ کوئی صاف دلیل کیوں نہیں پیش کرتے جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں؟ جب تم ان سے اور اللہ کے سوا اور ان کے معبودوں سے
کنارہ کش ہو گئے تو اب تم کسی غار میں جا بیٹھو. اب یہاں پہ ان کی بات ہو رہی ہے کہ وہ جو ینگ بچے تھے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب کہ تم ان سے اور اللہ کے سوا ان کے جو بھی معبود تھے ان سے کنارہ کش ہو گئے تو اللہ نے حکم دیا کہ اب کسی غار میں جا بیٹھو, تمہارا رب تم پر اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے لیے کسی تمام کاموں میں سہولت کر دے گا. آپ دیکھیں گے کہ آفتاب بوقت طلوع ان کے غار سے دائیں جانب کو جھک جاتا ہے اور بوقت غرور ان کے بائیں جانب کترا جاتا ہے اور وہ اس غار کی کشادہ جگہ میں ہے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کی راہبری فرمائے وہ راہ راست پر ہے اور جسے گمراہ کر دے وہ ناکام ہے کہ آپ اس کا کوئی کارساز و رہنما نہیں پائیں گے. آپ خیال کرتے ہیں کہ وہ بیدار ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے. خود ہم ہی انہیں دائیں بائیں کروٹیں دلاتے. ان کا ایک کتا بھی چوکھٹ پر اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا. آپ اگر جھانک کر دیکھتے تو ضرور ڈر کر الٹے پاؤں بھاگ جاتے اور ان کے روب سے آپ پہ دہشت طاری ہو جاتی. اسی طرح ہم نے انہیں جگا کر اٹھا دیا کہ آپس میں پوچھ گچھ کر لیں. ایک کہنے لگا کہ ہم کتنی دیر ایسے ٹھہرے. انہوں نے جواب دیا کہ ایک دن یا اس سے بھی کم. کہنے لگے کہ تمہارے ٹھہرنے اور رہنے کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا علم ہمیں دے گا کہ ہم کتنی دیر اس میں ٹھہرے. اب تو تم اپنے میں سے کسی ایک کو اپنے یہ چاندی دے کر, چاندی کے اس وقت سکے ہوتے تھے جو وہ ایز اے پیسہ یوز کرتے تھے, تو اب وہ دونوں آپس میں وہ بات کر رہے ہیں کہ چاندی دے کر شہر بھیجو اور خوب دیکھ بھال لے کہ شہر کا کون سا کھانا پاکیزہ ہے, پھر اسی میں سے تمہارے کھانے کے لیے لے آئے اور وہ بڑی احتیاط اور نرمی برتے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہو. اگر یہ کافر تم پر غلبہ پا لیں گے تو تمہیں سنسار کر دیں گے یا پھر تمہیں پھر اپنے دین میں لوٹا لیں گے اور پھر تم کبھی بھی کامیاب نہ ہو جائے گے. یہ اب آپس میں بات کر رہے ہیں. ہم نے اسی طرح لوگوں کو ان کا حال بتا دیا کہ وہ جان لے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ بالکل سچا ہے اور قیامت میں کوئی شبہ نہیں ہے. جبکہ وہ اپنے امر میں آپس میں اختلاف کر رہے تھے, کہنے لگے کہ ان کے غار پر ایک عمارت بناؤ. اب یہ لوگ جب بعد میں سارا واقعہ ہوتا ہے تو یہ اس کے بعد کا واقعہ بتاتے ہیں کہ جب لوگوں نے یہ اپنی آنکھ سے ان کو یہ والا معجزہ دیکھا تھا تو اب انہوں نے یہ کہا کہ اچھا یہ تو وہ زمانے کے لوگ ہیں, جب کیونکہ بازار میں جب یہ سکہ لے کے گئے تھے وہ پرانے زمانے کا تھا. انہوں نے ان کے بارے میں سٹوری سنی ہوئی تھی کہ ایسے کچھ لوگ تھے جو کہ چھپ گئے تھے جا کے اور انہوں نے اپنے ایمان کو کیسے بچا لیا تھا. تو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جب ان کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ اچھا اب اس غار پر ایک عمارت بنا لو. ان کا رب ہی ان کے حال کا زیادہ عالم ہے. جن لوگوں نے ان کے بارے میں غلبہ پایا وہ کہنے لگے کہ ہم تو ان کے ارد گرد مسجد بنا لیں گے. کچھ لوگ تو کہنے لگے کہ یہ اصحاب کہف 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا. کچھ نے کہا کہ یہ 5 تھے, چھٹا ان کا کتا تھا. غائب کی باتوں میں اٹکل کرتے ہیں, مطلب جھوٹ بتاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کچھ کہیں گے کہ وہ 7 ہیں اور 8واں کتا ہے. آپ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار ان کی تعداد کو بخوبی جانتا ہے. انہیں بہت ہی کم علم دیا گیا ہے. بس آپ ان کے مقدمے میں صرف سرسری گفتگو کریں اور ان میں سے کسی سے ان کے بارے میں کوئی پوچھ گچھ نہ کریں اور ہرگز کسی کام پر یوں نہ کہنا کہ میں اسے کل کر دوں گا, مگر ساتھ ہی انشاءاللہ کہہ لینا. دیکھیے اس کے بارے میں ایک حدیث بھی آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کوئی بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ میں کل اس کا جواب دوں گا, اور پھر کہتے ہیں کہ آلموسٹ 10 یا 15 دن تک وحی نازل نہیں ہوئی تھی اور یہ وجہ تھی کہ انہوں نے انشاءاللہ نہیں بولا تھا. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی گائیڈ کر رہے ہیں کہ مگر ساتھ ہی انشاءاللہ کہہ لینا, اور جب بھی بھولے تو اس کے بعد بھی جب بھول جائے تو اپنے پروردگار کو یاد کر لینا اور کہتے رہنا کہ مجھے پوری امید ہے کہ میرا رب مجھے اور بھی زیادہ ہدایت کے قریب کرے گا. اور وہ لوگ جو اپنے غار میں 300 سال تک رہے اور 9 سال اور زیادہ گزرے, آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کو ان کے ٹھہرے رہنے کی مدت کا بخوبی علم ہے. آسمان و زمین کا غائب صرف اسی کو حاصل ہے. وہ کیا ہے؟ وہ دیکھنے والا اور سننے والا ہے, وہ جاننے والا ہے. سوائے اللہ کے ان کا کوئی مددگار نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے حکم سے کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. تیری جانب جو تیرے رب کی کتاب نازل ہوئی ہے اسے تو پڑھ کر لوگوں کو سنا. اس کی باتوں کا کوئی بدلہ لینے والا نہیں. اس کے سوا ہرگز کوئی پناہ کی جگہ نہیں. اور اپنے آپ کو ان کے ساتھ رکھ جو اپنے پروردگار کو صبح شام پکارتے ہیں. کتنی خوبصورت آیت ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں گائیڈ کر رہے ہیں کہ اپنے دوست ایسے رکھے, اپنے ساتھ ایسے لوگوں کو رکھا کر جو صبح شام اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں اور اسی کے چہرے کے ارادہ رکھتے ہیں, یعنی اس کی رضامندی چاہتے ہیں. خبردار تیری نگاہیں اس سے نہ ہٹنے پائیں کہ دنیاوی زندگی کے ٹھاٹ کے ارادے میں لگ جائیں. دیکھ ان کا کہنا نہ ماننا جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا اور جو اپنی خواہشوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور جس کا کام حد سے گزرنے والا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور اعلان کر دے. کیا اعلان کر دے؟ کہ یہ سراسر برحق قرآن تمہارے رب کی طرف سے ہے. اب جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے.
ظالموں کے لیے ہم نے وہ آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں انہیں گھیر لیں گی. اگر وہ فریاد کرنا چاہیں گے تو ان کی فریاد نہیں سنی جائے گی، اور ان کی فریاد اس پانی کی طرح ہوگی جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا، جو ان کے چہروں کو بھون ڈالے گا. اور بڑا ہی برا پانی ہے اور بڑی بری جگہ ہے رہنے کی. یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ہم کسی نیک عمل کرنے والے کا ثواب ضائع نہیں کرتے. ان کے لیے ہمیشگی کی جنتیں ہیں، ان کے نیچے نہریں جاری ہیں. وہاں یہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سبز و رنگ کے نرم و باریک اور موٹے ریشم والے کپڑے پہنیں گے. وہاں تختوں کے اوپر تکیے لگائے ہوں گے. کیا خوب بدلہ ہے اور کتنا ہی عمدہ آرام گاہ ہے. اور انہیں ان دو شخصوں کی مثال بھی سنا دو. اور کن کی مثال سنا دو؟ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جن میں سے ایک کو ہم نے 2 باغ انگوروں کے دیے تھے اور جنہیں کھجوروں کے درخت سے ہم نے گھیر رکھا تھا اور دونوں کے درمیان کھیتی لگی ہوئی تھی. اب یہ 2 آدمیوں کی بات ہو رہی ہے کہ ایک نے تکبر کیا تھا اور کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا کیا تھا، انجام کیا تھا. دونوں باغ اپنے پھل خوب لائے اور اس میں کسی طرح کی کمی نہ تھی، اور ہم نے ان باغوں کے درمیان نہریں بھی جاری کر دی. الغرض اس کے پاس میوے تھے. ایک دن اس نے باتوں ہی باتوں میں اپنے ساتھی سے کہا کہ میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور جتھے کے اعتبار سے بھی، یعنی اولاد کے اعتبار سے بھی زیادہ مضبوط ہوں. اور یہ اپنے باغ میں گیا اور تھا اپنی جان پر ظلم کرنے والا. کہنے لگا کہ میں خیال نہیں کرتا کہ کسی وقت بھی یہ میرا باغ برباد ہو، اور نہ ہی قیامت جو ہے وہ قائم ہونے والی ہے میرے خیال میں. اور اگر پھر فرض قیامت ہو بھی گئی تو میرے رب نے اس دنیا میں جو مجھے اتنا نوازا ہے تو آخرت میں بھی مجھے بہتر ہی جگہ دے گا. اس کے ساتھی نے اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ کیا تو اس معبود سے کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تجھے پورا آدمی بنا دیا؟ لیکن میں تو یہ سوچتا ہوں کہ وہی میرا اللہ ہے، وہی میرا پروردگار ہے، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. اب پھر تو جو اپنے باغ میں جاتے وقت کیوں نہیں یہ کہتا کہ اللہ جسے چاہے وہی ہوگا، کہ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ تو کیوں نہیں کہتا کوئی طاقت نہیں مگر اللہ کے سوا؟ اگر تو مجھے مال و اولاد میں اپنے سے کم دیکھ رہا ہے تو بہت ممکن ہے کہ میرا رب مجھے تیرے جیسے باغ عطا کر دے، اور اس پر تیرے باغوں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی ایسی عذاب نازل کر دے، یا اس کا پانی نیچے اتر جائے، یا تیرے بس میں نہ رہے، تو پھر تو اسے کہاں سے ڈھونڈ لائے گا؟ اب یہ دونوں دوست آپس میں بات کر رہے ہیں. ان میں سے ایک دوست جو ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو بہت نوازا ہوا تھا، وہ تکبر کر رہا تھا کہ مجھے تو کچھ نہیں ہونا، لک ایٹ مائی باغ سارے کہ کس طرح سے پھل دے رہے ہیں، میرے پاس اتنی اللہ نے اولاد دی ہے، اور اگر قیامت والے دن اللہ نے بلا بھی لیا تو جو دنیا میں اتنا کرم کرے وہ ادھر بھی کرے گا. اور اس کا دوست اس کو کہہ رہا ہے کہ تم کیسی بات کر رہے ہو، یہ سارا کرم جس نے تمہارے رب نے کیا ہے، تم ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ کرو جب تم اللہ کی رحمتوں کو دیکھتے ہو. تو اب ان دونوں کی جو گفتگو ہے اسی پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اور اس کے سارے پھل گھیر لیے گئے. اب وہ کیا ہوتا ہے کہ اپنی اتنی تکبر سے بات کر کے جب وہ جاتا ہے اپنے باغ کی طرف تو کہتے سارے اس کے پھل گھیر لیے گئے، بس وہ اپنے اس خرچ پر جو اس نے اس میں کیا تھا اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا. یعنی اس نے اتنا ٹائم انویسٹ کیا، اتنا پیسہ جو انویسٹ کیا، بیج بوئے تھے، پانی لگایا تھا، اس کو کاشت کیا تھا، تو وہ سارے کا سارا وہ اس کا جاتا رہا، ہاتھ ملنے لگا، اور وہ باغ تو اوندا الٹا پڑا تھا. اور وہ شخص یہ کہہ رہا تھا کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا، اس کا حمایت میں کوئی جماعت نہ اٹھی اور اللہ سے اس کا کوئی بچاؤ کرنے والا نہ تھا. یہی یہاں سے ثابت ہے کہ اختیارات سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہیں اور وہی انجام بہتر کرنے والا ہے. اس کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال بھی بیان کرو، جسے پانی جیسے مثال کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جیسے پانی جسے ہم آسمان سے اتارتے ہیں، اس سے زمین کا سبزہ ملا جلا نکلتا ہے، پھر آخرکار وہ چورا چورا ہو جاتا ہے، جسے ہوائیں لیے پھرتی ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو تم دیکھتے نہیں ہو کہ کیسے پانی اترتا ہے آسمان سے، پھر کیسے ساری زمین سبز ہو جاتی ہے، کیسے سبزہ اگتا ہے، پھر اس کے بعد ایک موسم آتا ہے خزاں کا کہ سارے پتے گر جاتے ہیں اور سارا ایسے ہو جاتا ہے کہ چورا چورا ہو جاتا ہے اور ہوائیں ان کو لے کے اڑتی ہیں. اسی طرح جس طرح سے تم پیدا ہوئے اس دنیا میں آئے اور تم پھلے پھولے اور ایک دن تم لوگوں نے بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہی قدرت ہے یہ سب کرنے میں. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں مال اور اولاد تو دنیا کی زندگی کی زینت ہے، اور ہاں البتہ باقی رہنے والی تو تمہاری نیکیاں ہیں جو تم اپنے رب کے لیے کرتے ہو. تیرے رب کے نزدیک ازرو ثواب اور باقی جمع ہونے والی یہ بہترین چیز ہے. اور جس دن ہم پہاڑ کو چلائیں گے اور زمین کو تو صاف کھلی ہوئی دیکھے گا، اور تمام لوگوں کو ہم اٹھا کھڑا کریں گے اور کوئی اس دن باقی نہ رہے گا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور سب کے سب تیرے رب کے سامنے سب بستہ حاضر ہو جائیں گے. یقیناً تم ہمارے پاس اسی طرح آؤ گے
जिस तरह हमने पहली बार तुमको पैदा किया, लेकिन तुम तो इस ख्याल में रहे कि हम हरगिज तुम्हारे लिए कोई वादे का वक्त मुकर्रर नहीं किया और नामा अमाल सामने रख दिया जाएगा। अब जरा गौर कीजिए इस आयत पे कि नामा अमाल सामने रख दिए जाएंगे, बस तू देखेगा कि गुनाहगार इसकी तहरीर से खौफजदा हो रहे हैं और कह रहे होंगे कि हाय हमारी खराबी, ये कैसी किताब जिसने कोई छोटा या कोई बड़ा ना छोड़ा, और जो कुछ उन्होंने किया था सब मौजूद पाएंगे। और तेरा रब बड़ा सख्त रहम करने वाला है और तेरा रब किसी पर जुल्म सितम नहीं करेगा। और जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि तुम आदम को सजदा करो, तो इब्लीस के सिवा सबने सजदा किया, ये जिन्नों में से था और उसने अपने परवरदिगार की नाफरमानी की। क्या फिर भी तुम इस बात पे यकीन करते हो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला उसकी औलाद को मुझे छोड़कर अपना दोस्त बना लेगा? और जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि तुम आदम को सजदा करो, तो इब्लीस के सिवा सब ने सजदा किया, ये जिन्नों में से था। आपको पता है ये इब्लीस जो था ये जिन्नों में से था और इतना इबादत गुजार था कि ये फरिश्तों की महफिलों में बैठना शुरू हो गया था और इसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतना बुलंद मकाम भी दिया था। उसने अपने परवरदिगार की नाफरमानी की, तो फिर क्या तुम भी ऐसे करोगे कि उसकी औलादों को मुझे छोड़कर उनको अपना दोस्त बनाओगे, हालांकि तुम सबका दुश्मन है। ऐसे जालिमों का क्या ही बुरा बदला है। और मैंने इन्हें आसमान और जमीन की पैदाइश के वक्त तो मौजूद नहीं रखा था और ना ही खुद इनकी पैदाइश के वक्त, और मैं गुमराह करने वालों को अपना दोस्त नहीं बनाता। और जिस दिन वो फरमाएगा कि तुम्हारे ख्याल में जो मेरे शरीक थे इन्हें पुकारो, कौन? अल्लाह कहेगा क्या पुकारो उनको। ये पुकारेंगे लेकिन उनकी कोई पुकार नहीं सुनी जाएगी और हम इनके दरमियान हलाकत का सामान कर देंगे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं और गुनाहगार जहन्नम को देखकर समझेंगे कि वो इसमें झोंके जाने वाले हैं, लेकिन वो अपने आप को बचा नहीं सकेंगे। हमने इसी कुरान में हर तरह तमाम की तमाम मसाले लोगों के लिए बयान कर दी, लेकिन इंसान बहुत झगड़ालू है। लोगों के पास हदायत आ चुकने के बाद इन्हें ईमान लाने और अपने रब से इस्तग़फ़ार करने से सिर्फ इसी चीज ने रोका कि अगले लोगों का सा मामला इन्हें भी पेश आए या इनके सामने खुल्लम खुल्ला अजाब आ मौजूद हो जाए। हम तो अपने रसूलों को सिर्फ इसलिए भेजते हैं कि वो खुशखबरियां सुना दे और डरा दे। काफिर लोग बातिल के सहारे झगड़ते हैं और चाहते हैं कि इससे हक को लड़खड़ा दे। उन्होंने मेरी आयातों को और जिस चीज से डराया जाए उसका मजाक उड़ा रखा। इससे बढ़कर जालिम कौन होगा जिसे इसके रब की आयतों से नसीहत की जाए और वो उसे मुंह मोड़ ले। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं और जो कुछ इसके हाथ ने आगे भेज रखा इसे भूल जाए, बेशक हमने इसके दिल पर पर्दा डाल दिया और वो इसे ना समझे और इनके कानों में गरानी है। गो तू इन्हें हदायत की तरफ बुलाए लेकिन ये कभी हदायत नहीं पाएंगे। तेरे परवरदिगार बहुत ही बख्शिश करने वाला और मेहरबान है, और अगर इनके अमाल की सजा में पकड़े तो बेशक इन्हें जल्द ही अजाब दे दे, बल्कि इनके लिए एक वादे की घड़ी मुकर्रर है जिससे वो सरकने की हरगिज जगह ना पाएंगे। ये है वो बस्तियां जिन्हें हमने इनके मजालिम की बना पर गारित किया था। अब देखिए कि यहाँ पे भी अल्लाह सुब्हानहू तआला जो बता रहे हैं कि बस्तियों के अजाब की बात आ रही है कि क्यों किया था, कि इनके मजालिम की वजह से अल्लाह ने गारित किया और इनकी तबाही की भी हमने एक मियाद मुकर्रर कर रखी थी। जबकि मूसा ने अपने नौजवान से कहा कि मैं तो चलता ही रहूंगा यहाँ तक कि 2 दरियाओं के संगम पर ना पहुंचो, खा मुझे साल चलना पड़े। अब मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा यहाँ पे आ रहा है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे बता रहे हैं कि जब वो दोनों दरिया के संगम पर पहुंचे वह अपनी मछली भूल गए, जिसने दरिया में सुरंग जैसा अपना रास्ता बना लिया। ये यूशा बिन नून इनके शागिर्द भी थे और इनके रिश्तेदार भी थे, तो वो उनके साथ चले थे और खिज़र अलैहिस्सलाम को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये वाक़या आता है ना कि पूछा लोगों ने कि सबसे बड़ा आलिम कौन है इस दुनिया में, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं हूँ। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उस पर कहा कि मूसा अब तुम जाओ और तुम जाके खिज़र अलैहिस्सलाम से तुम मेरे एक बंदे को मिलोगे। वो अब खिज़र अलैहिस्सलाम को मिले और जिसके पास उनसे ज्यादा इल्म था, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको सिखाना चाहते थे। अब वही स्टोरी यहाँ पे कि जब ये दोनों वहां से आगे बढ़े तो मूसा ने अपने नौजवान से कहा कि ला हमारा खाना दे, हमें इस सफर ने बहुत थका दिया। उसने जवाब दिया कि क्या आपने देखा भी, जब हम पत्थर से टेक लगाकर आराम कर रहे थे वहां मैं मछली को भूल गया। दरअसल शैतान ने मुझे भुला दिया कि मैं आपसे इसका जिक्र करूं, और इस मछली ने एक अनोखे तौर पर दरिया में अपना रास्ता बना लिया। मूसा ने कहा कि यही था जिसकी तलाश में हम थे, चुनाचे वहां से अपने कदमों के निशान ढूंढते हुए वापस लौटे। ये इनके पास एक निशानी थी कि मछली जिस जगह पे समंदर में अपना रास्ता बनाएगी तो वहां पे उनको खिज़र अलैहिस्सलाम मिलेंगे। तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं। तो वो फिर वापस अपने कदमों के निशान से वापस लौटे। बस हमारे बंदों में से एक बंदे को पाया जिसे हमने अपने पास की खास रहमत अता कर रखी थी और इसे अपने पास से खास इल्म नवाजा था। ये खिज़र अलैहिस्सलाम की बात हो रही है। इससे मूसा ने कहा कि मैं आपकी ताबेदारी करूं कि आप मुझे एक नेक इल्म को सिखा दें जो आपने सीखा है।
اس نے کہا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکتے. دیکھیں علم سیکھنے کے لیے صبر کی کتنی ضرورت ہے, اور جس چیز کو آپ نے اپنے علم میں نہ لیا ہو اس پر تو صبر کرنا بہت مشکل ہے. مینس کہ یہ علم اگر آپ کے پاس ہے ہی نہیں ہے تو تم غائب کا علم جب دیکھو گے تو تم کیسے صبر کرو گے؟ موسیٰ نے جواب دیا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور کسی بات میں میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا. اس نے کہا اچھا اگر آپ میرے ساتھ ہی چلنے پر اصرار کرتے ہیں تو یاد رکھیے کہ کسی چیز کی نسبت مجھ سے کچھ پوچھیے گا نہیں جب تک کہ میں خود اس کی نسبت آپ سے تذکرہ نہ کر دوں. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے, اور پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ کشتی میں سوار ہوئے تو اس نے کشتی کے تختے توڑ دیے. موسیٰ نے کہا کیا آپ اسے توڑ رہے ہیں تاکہ کشتی والوں کو ڈبو دیں؟ یہ تو آپ نے بڑی خطرناک بات کی. اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ میں نے تو پہلے ہی تجھ سے کہہ دیا تھا کہ تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکے گا. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میری بھول ہو گئی, مجھے نہ پکڑیے اس پر, مجھے اپنے کام میں تنگی میں نہ ڈالیے. پھر دونوں چلے یہاں تک کہ ایک لڑکے کو پایا, انہوں نے مار دیا جو خضر علیہ السلام تھے. موسیٰ نے کہا کہ کیا آپ نے ایک پاک جان کو بغیر کسی جان کے مار دیا؟ بے شک آپ نے تو یہ بہت ہی برا کیا. پھر دوبارہ سے موسیٰ علیہ السلام سے اب صبر نہیں ہو رہا نا, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام تو نبی تھے, ان کے دل میں وہ چیز تھی کہ یہ غلط کام دیکھ کے تو وہ چپ نہیں رہ رہے تھے. اب خضر علیہ السلام کا علم بالکل فرق تھا. انشاءاللہ اس سٹوری کے اینڈ میں آپ دونوں میں تقابل دیکھ سکیں گے کہ کیا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ہمیں کیا سبق دے رہا ہے. اب یہاں پہ ہمارا 15 سپارہ ختم ہوتا ہے اور اب انشاءاللہ کل ہم 16واں سپارہ دیکھیں گے اور اسی قصے کو لے کے آگے چلیں گے کہ ہمیں کیا سبق ملتا ہے. انشاءاللہ اجازت دیجیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.